ناظرین وی لاگ نمبر 2 پیج ہے 40 اور وہ جو پہلا ہیڈنگ چل رہا ہے تاثیرات نفسانیہ، اسی کا بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ شاعرہ یہ کہتے ہیں، یعنی شاعر لوگ کہتے ہیں کہ خود اشیاء کی طبیعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر ایک علت و سبب اور دوسرا محلول و مسبب ہو۔ نفس آگ میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم گرمی کا سبب قرار دیں، اور نہ برف کے اندر ٹھنڈک طبیعت کے طور پر موجود ہے، بلکہ مختلف اشیاء کے متعلق ہم کو جو مختلف احساسات ہوتے ہیں، مثلا کسی سے گرمی، کسی سے سردی، کسی سے سختی، کسی سے نرمی، کسی سے جلن، کسی سے ٹھنڈک کا، یہ ہمارے ذاتی احساسات ہیں جن کو ہم حسب ارادہ الہی اشیاء میں محسوس کرتے ہیں۔ ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم ایک شے کے بعد دوسرے شے کو ہوتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو ہم ایک کو علت اور دوسری کو محلول سمجھنے لگتے ہیں، ورنہ حقیقت میں علت و معلول میں لزوم کا کوئی طبی تعلق نہیں۔ اگر ارادہ الہی بدل جائے تو ہم آگ میں ٹھنڈک اور برف میں گرمی محسوس کرنے لگیں گے۔ نفس آگ اور برف کی طبیعت میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس تغیر کا محال قرار دے، اور اس لیے حسب ارادہ الہی معجزات کا صدور ہوا کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے الروح المستفقین میں لکھا ہے کہ اس مسئلے کا اصل بانی جہم ہے، جس کے انتساب سے فرقہ جہمیہ قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو الحسن الاشری نے اس کی پیروی کی۔ علامہ موصوف نے مسئلہ مذکور کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے۔ لیکن متکلمین میں جو لوگ اسباب و علل کے منکر ہیں، جیسے جہم، اور اس مسئلہ میں جہم کے جو موافق ہیں جیسے ابو الحسن اشری اور ان کے پیرو، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک لگاؤ اور علاقہ ہے، اور یہ لگاؤ اور علاقہ صرف اس قادر ذی ارادہ کا مشیت سے ہے، بغیر اس کے ایک دوسرے کا سبب ہو یا ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہو۔ جہمیہ اور اشارہ کے علاوہ وہ تمام عقلاء یا مسلمان یا غیر مسلمانوں میں اہل سنت ہوں، خواہ وہ متکلم ہوں، اہل فقہ ہوں اور اہل حدیث ہوں، اہل تصوف ہوں، اور غیر اہل سنت میں معتزلہ ہوں یا اور کوئی فرقہ ہو، یہ سب لوگ اسباب کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ہم کو یہ معلوم ہے کہ ایک کا دوسرے سے لگاؤ اور علاقہ ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ آگ میں ایک قوت ہے جو گرمی کو چاہتی ہے، اور پانی میں ایک قوت ہے جو ٹھنڈک کو مقتضی ہے، اور اسی طرح آنکھ میں ایک قوت ہے جو رویت کا باعث ہے، اور زبان میں ایک قوت ہے جو مزید مزہ پیدا کرتی ہے۔ یہ لوگ طبیعت کو ثابت کرتے ہیں، اور جس کا دوسرا نام فطرت اور خلقت، عادت وغیرہ ہے۔ ناظرین انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے، اور ہیڈنگ ہمارا وہی جا رہا ہے تاثیرات نفسانیہ۔ تو دوسرا ویلاگ ہمارا بحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے، بے مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، تیری وفاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا
کمال آیا، عمر کی جرحت پہ جاں ہوں قرباں، تھے کیسر و کسریٰ بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔